حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون طیارہ مار گرانے کا دعویٰ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایران کے خصوصی فوجی دستے پاسداران انقلاب نے امریکی جاسوس ڈرون طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی نیوز ویب سائٹ سپاہ نیوز کے مطابق ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں جمعرات کو امریکی جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا۔ سپاہ نیوز پر شائع رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے اہلکاروں نے طیارہ ایران کی حدود میں داخل ہونے پر مار گرایا۔ طیارہ صوبہ ہرمزگان کے سلا کوہ مبارک کے قریب فضائی حدود میں داخل ہوا۔ امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی گزشتہ سال سے عروج پر ہے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2015 میں ایران جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدہ ہو گئے تھے اور ایران پر بتدریج معاشی پابندیاں لگا دی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں ٹینکروں پر حملوں کے بعد امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھی ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا گیا ہے، تاہم ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر رواں ہفتے پیر کو امریکہ نے مزید 1000 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع پیٹر شناہن نے کہا تھا کہ مشرق وسطی میں فوج کو دفاع کی غرض سے بھیجا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب روس اور چین نے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں مزید 1000 فوجیوں کی تعیناتی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکو نے کہا ہے کہ افریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ پہلے سے غیر مستحکم خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو۔ واضح ہے کہ پیر کو امریکہ نے خلیج عمان میں تیل کے ٹینکروں پر حملے کے بعد مزید 1000 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع پیٹر شناہن نے کہا کہ شرق الاوسط میں فوج کو دفاع کی غرض سے بھیجا جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ شی نے تمام فریقین کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جس سے خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ شدید دباؤ ڈالنے کے عمل کو تبدیل کرے اور ساتھ میں تہران کو کہا کہ جوہری پروگرام کا معاہدہ آسانی سے نہ چھوڑے۔ روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے منگل کو کہا کہ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں فوج کی تعداد میں اضافہ کرنا خطے میں تنازع کو بڑھاوا دینا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ مہینے امریکہ کے وزیر خارجہ نے روس کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ امریکہ کی فوج جنگ کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں تیل کے ٹینکروں پر حملوں کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق ایران ان بحری جہازوں میں سے ایک پر حملہ کرنے میں ملوث ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایرانیوں نے جاپان کے تیل بردار بحری جہاز کوکو کا گریجیس سے نہ پھٹنے والی بارودی سرنگ ہٹائے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس حوالے سے فی الحال کچھ نہیں کہا گیا کہ کیوں مبینہ طور پر یہ بارودی سرنگیں ہٹائی گئیں، حالانکہ امریکی فوج اس علاقے میں تھی۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جاری کی گئی مزید تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بحری جہاز پر بارودی سرنگیں پھٹی ہیں۔ تہران نے ان بحری جہازوں پر حملوں کی تردید کی ہے اور اشارہ کیا کہ واشنگٹن نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ حملے خود کیے ہیں۔ دوسری جانب تیل بردار بحری جہاز کوکو کا گریجیس کے سربراہ نے جمعہ کو کہا کہ عملے نے جہاز پر دوسرے حملے سے پہلے ایک اڑتی چیز دیکھی تھی۔ یاد رہے کہ خلیج عمان میں ٹینکروں پر حملے کے بعد امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا الزام مسترد کیا ہے۔